نماز جنازہ ایک دعائے مغفرت ہے۔ اگر یہ کافر کے لیے مسئلے کو جانتے ہوئے کی جائے تو بندہ دین سے باہر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ اسی لیے جو یہ جوان میرے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جتنے نوجوان نسل کے، آپ بزرگوں کو بھی شامل کر لیں، وہ بھی اسی لسٹ میں ہیں، جتنے ان کے قائد ہیں، ہیرو ہیں، جو ان کو دل و دماغ کو چھائے ہوئے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ اسی لیے کوئی بالی ووڈ ہالی ووڈ کا کوئی ذلیل مر جاتا ہے، پھر بعد آتا یہ لکھتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس۔ یہ دعائے مغفرت ہے۔ مسئلے کو جاننے کے باوجود جو اس طریقے سے لکھتا ہے وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا مومن، اب بہت سارے نوجوان ہیں، ہاتھوں ہاتھ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے دین بڑا آسان تھا، مولویوں نے بڑا مشکل کر دیا، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ مولوی ایک اشارے میں دین سے باہر کر دیتے ہیں۔ میرا ایک آسان سا سوال ہے، جب آپ دین کے اندر آئے تھے تب کیا آپ کوئی طور سے نیچے کودے تھے؟ جب آپ دین کے اندر آئے تھے تو آپ نے کون سا ایسا سخت کارنامہ انجام دیا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری انٹری بڑی مشکل سے ہوئی تھی، اب آپ ہمیں جو باہر کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ ایمان سے باہر ہو گئے، یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ پوری عمر بتوں کی پوجا کرتے رہے، سارے غلط کام کیے، 80 سال کی عمر میں نزا کی حالت میں پہنچنے سے پہلے ایک مسجد کے دروازے پہ آ گئے آپ۔ کبھی کوئی دیندار آپ کو یہ بولتا ہے کہ 80 سال گزر گئے، دین اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی انٹری نہیں ہے، یو جسٹ گیٹ آؤٹ، کبھی کسی کو کہتے سنا؟ نہیں۔ 80 سال تک اس نے گناہ کیے، بتوں کی پوجا کی، برے کام کیے، لیکن 80 سال کی عمر میں اگر آ جائے تو اسلام اس کو ویلکم کہہ کر، اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اس نے 80 سال تک شراب پیا، زنا کیا، بتوں کی عبادت کی، مسلمانوں سے دشمنی کی، وہ کوئی بھی عمل اس کا پچھلا قابل تذکرہ، اور قیامت کے دن اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو جس طرح اسلام کے اندر انٹری آسان ہے، سیم اسی طریقے سے اس سے باہر نکلنا بھی، ایگزٹ بھی آسان ہے۔ لہٰذا پھر جو لوگ کہتے ہیں ہم کھلے دماغ والے لوگ ہیں، کھلے دماغ والے، دماغ کو کھلا نہ رکھیں ورنہ اس کے اوپر مکھیاں بہت جلدی بیٹھتی ہیں۔ جب مکھیاں بیٹھیں گی تو پھر وہ کیچڑ گند کرتی جائیں گی، اور پھر آپ کی نسلوں کے اندر بھی یہ گند اور کیچڑ ہی چلے گا۔ مائنڈ کو اللہ پاک نے بڑا جسمی طور پر، جسمانی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس کو پردوں کے اندر بند رکھا ہے، آپ بھی بند رکھیں۔ اور اوپن مائنڈڈ سے میں یہ کہوں کہ اسلام چند حدود کا نام ہے، کچھ بارڈر سے ہیں اس کے۔ جب آپ اس بارڈر کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو بھی گفتگو کریں وہ ان حدود کے پیش نظر ہی کریں۔ آپ بے لگام گھوڑے نہیں ہیں۔ اسلام نام ہی ہے بے لگامی سے لگام میں آنا۔ جب تک آپ آزاد تھے، گھوم رہے تھے، جو آپ کی زبان پہ آ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے۔ اب جب آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، جب آپ اپنی زبان کو کھولنا چاہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب کسی چیز کی انٹری ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آسانی سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیراسٹامول آتی ہے زکام، بخار، سر درد کے لیے، اور پھر اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہہ دے کہ نہیں یہ لوز موشن کے لیے آتی ہے، آپ کبھی مانیں گے یہ بات؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ کہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن یہ تحقیق سے ایک بات ثابت ہے۔ یہاں رک کر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ
آپ دنیاوی اعتبار سے اتنا مضبوط ہیں کہ ایک جو دنیاوی تحقیق ہے اس کی بات کو آپ اتنی گہرائی سے مانتے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پرسٹامول فیواڈول یہ لوز موشن کے کام میں آتی ہے، پیٹ درد کے کام میں آتی ہے، کبھی نہیں مان سکتے آپ۔ پھر جب آپ اسلام کی بات سنتے ہیں تو ذرا اس کو، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو ذرا اس کو اسلام کے آئینے میں بھی دیکھا کریں، کیونکہ جس محمد رسول اللہ کے آپ ماننے والے ہیں اس کے بھی کچھ طے شدہ قواعد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہزارہ چیزیں ہیں، سائنسی اختلافات آج تک ہزاروں موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے فارمولوں کے اندر فرق ہے، زمین کی گردش کے والے سے ہے، لوہا اس معدنیات میں سے ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اختلاف موجود ہے، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب اسلام کی باری آتی ہے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے ہم کھلے مائنڈ کے ہیں۔ میں کہتا ہوں پترو، اگر پانی کی بوتل بھی کھول کے کوئی کسی سٹور پہ بیچے نا تو اس کو ریٹ نہیں ملتا ہے، اس بوتل کو واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ اگر حضور کے غلام ہیں تو آپ اتنا دماغ کیوں کھول کے پھینکتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں جو چاہے بندہ وہ ڈال دے اور آپ پھر دنیاوی معاملات کے اندر آ کے جو آپ کے ذہن و فکر میں آئے آپ اس کو بکتے جائیں۔ لہٰذا جب آپ دین کے اندر آگے تو دین کی کچھ حدود ہیں، سیم اسی طریقے سے جب آپ آرمی کے اندر آپ جاب کرتے ہیں تو باضابطہ اس کے حدود ہیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت آپ کو دی تو اس کے بھی کچھ قوانین اور قواعد موجود ہیں۔